اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، تم میرا ایمان بھی ہو اور صاحب ایمان بھی رسول ربی۔ سامنے روضہ اقدس کی زمین پر لوٹوں، سامنے روضہ اقدس کی زمین پر لوٹوں، دل کا ہے ارمان رسول عربی، دل کا ہے ارمان رسول عربی۔ ساتھ لے جائیے حسرت کو جو ہو وقت اخیر، آمین کہیے۔ ساتھ لے جائیے ہم سب کو جو ہو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول ربی، اتنا فرمائیے احسان رسول ربی۔ نبی و آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک اور مرتبہ درود پاک کا نذرانہ خدمت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وسلم۔ بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ ابھی کووڈ تو ختم ہو گیا ہے، پریشانی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاتھ ملاؤ، قریب کھڑے رہو، قریب ہو جاؤ، اتنا قریب ہو جاؤ کہ شیطان ہمارے اندر دراڑ پیدا کرنے سے تھک جائے۔ تھوڑا قریب آ جاؤ، تھوڑا سا۔ سامنے تو لوگ دکھ رہے نہیں، کیا ہوگا؟ دور 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 بیٹھتے ہمارے لوگوں کو پریشانی ہے۔ میں اکثر بولتا ہوں، شادی خانے میں جاتے وہ ادھر دیکھتے پہلے ہم لوگ رزق کا دروازہ کدھر ہے، پورے ادھر ہی جمع ہوتے رہتے۔ میں ایک دو مرتبہ دیکھا پہلے میرے معلوم نہیں تھا، دولہے کا دولہا ادھر بیٹھا ہوا ہے، دولہے کی بابا سامنے بیٹھے ہوئے، یہ پورے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ ہنسنے لگے شاید، کیا ہو رہا ہے صاحب؟ ادھر کچن کو جاتے بولیں، اچھا ارے ہم لوگ جو ہے نا مادی غذا کے لیے آج بھی ہمارے اندر وہ لوگ پائے جاتے ہیں، مگر کیا کریں گے، ہم بھی ان میں شامل ہیں۔ اگر مسافر کی طرح ٹھہر گئے 2 گھنٹے ٹھہرنا ہوگا۔ زمانہ بڑا دردناک ہے، بڑا بدتمیز بھی ہے۔ لوگوں کو، بے قدروں کو قدر کا ملے گی جی، قدر والوں کو قدر ملے گی، یاد رکھو۔ کوئی قدر والا نظر آئے تو اس کی قدر کرو تو قدر بھی نصیب ہوتی۔ دل میں آئی بات بولتے رہو۔ ایک جگہ دعوت میں گیا، 1 مہینہ پہلے، بزرگوں کو، ضعیف حضرات کو جہاں بھی جب بھی دیکھو آپ سے
ایک مرتبہ بول کے تو دیکھو یار اللہ کیسے انعامات فرماتا ہے. بزرگوں کی تعظیم تو کرو, اہل اللہ کی تعظیم کرو. وہ زمانہ ختم ہو گیا, خالی مسجد کے اندر ہی بات صاحب کیا زبردست بیان تھا بھائی صاحب, کیا زبردست تھا, باہر نکلے کیا زبردست اچھے یاد بھی ضروری نہیں. بیان کا مطلب یہ ہے سننا, اس پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرنا. ورنہ لوگ آتے رہتے بیان کرتے رہتے جاتے رہتے, اس سے نہیں ہوتا. اس سے اثر کرنا اور لوگوں کو راغب کرنا, اصل مقصد یہ کیا ہے, آپ کے اندر ایک جذبہ للہیت کا, اللہ سے محبت کا ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے انتظامی کمیٹی مولانا لوگوں کو بلاتی ہے, تاکہ آپ پورے انہماک کے ساتھ, پوری جستجو کے ساتھ, مکمل دل و دماغ کو ساتھ میں رکھتے ہوئے تراویح بھی پڑھو, تہجد بھی پڑھو, ذکر و اذکار بھی کرو. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ بول رہے ہیں آپ, لیکن لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے, کیا بولے تو کیا ہوتا یہ معلوم ہونا, تو پھر آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا. کیا پیدا ہوتا, جذبہ پیدا ہوتا. نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اخلاص کے ساتھ بندہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا. کیا پڑھتا ہے, کیا پڑھتا ہے, تو آپ تمام لوگوں کلمہ پڑھا دیو, کل اللہ کے پاس گواہ دینا, میں آ کے بیان کراتا ہوں, مذاق نہیں کرو. بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ پڑھے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ ہے خود سے جذبے کے ساتھ ہو, میرے مولا تیرا نام لے رہا. ہماری بے گناہ ہے, بے گناہ ہے, گنتے گنتے دفتر سارا بھرا ہوا ہے. اب وہ سارے گناہوں کو میٹنا ہے تو کیا کرنا, لا الہ الا اللہ کا ورد لگا دینا, صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. کیا بولا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کلام الہی میں فرماتا ہے, اے لوگو کیا کرو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرو. اللہ کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہم لوگ خالی بیان سنتے ہیں, یاد نہیں کرتے. کوئی بیٹھتا فجر کے بعد, فجر کے بعد آیا حدیث شریف میں, جو شخص فجر کے بعد سے طلوع شمس تک, سورج کے نکلنے تک اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے, اس کو ایک حج مقبول اور ایک عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے. 8 لاکھ روپے خرچہ کر رہی ہے سجاری پاس, یا فیڈ میں چل رہا مولویاں بتا رہی, کوئی عمل نہیں کرتا. نہیں وہاں جاتے ہم لوگ, وہاں جا کے معاف کراتے. ارے یہاں ہی معاف ہوتا جی, ہم لوگ بول رہی یہاں سے پاک ہو کے جاؤ اور پاک ہو جاتے. ہاں خوشبو پہ خوشبو لگانے سے آدمی کے اندر خوشبو مہکتے رہتی. ہاں لیکن ہم لوگ چاہتے ہی نہیں, اصل ہمارا مزاج ہی نہیں ہے یہ, ہم لوگ چاہتے ہی نہیں. اہل اللہ سے نسبت پیدا کرو, فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد. دنیا کے دفتر کے کام ہوتے ہیں, آخرت کا بھی دفتر چلتے رہتا ہے ہمیشہ. آخرت کے دفتر والے کیا کرتے ہیں, ملائکہ فجر میں آتی ہے ایک جماعت, ملائکہ کی جماعت کیا کرتی ہے, فجر میں آتی ہے, پھر دوسری جماعت وہ کب تک رہتی ہے, عصر تک. عصر کے بعد وہ جماعت جاتی ہے تو دوسری جماعت آ جاتی ہے عصر. یہ ملائکہ کا کام ہے لوگوں کے اعمال کا محاسبہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی جاننے کے باوجود ملائکہ سے پوچھتا ہے. ملائکہ سے جامع مسجد چنکل گڑے میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیا کر رہے تھے اس کو نہیں معلوم ہے. کائنات عالم کا مالک, خالق, سمیع اور بصیر کہا گیا, سنتا بھی ہے. کون سی آواز کو سنتا ہے؟ قلب کی حس و حرکت کو سنتا ہے. وہ قلب کی, اس کی دھڑکن کو سنتا ہے. میری دھڑکن میرے کو نہیں سننے میں آتی, لیکن میرا مالک وہ قدرت کاملہ رکھتا ہے, میری دھڑکن کو سنتا ہے, دھڑکنوں کو اضافہ بھی کرتا ہے, دھڑکنوں کو کم بھی کر دیتا ہے, آخر میں بلاسٹ کر دیتا ہے. چلے گئے, ابھی اچھے تھے, چلے گئے. وہ قدرت والا ہے. پھر پوچھ رہا ہے ملائکہ سے, میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے عرض کرتے, میرے مولا وہ تیرا ذکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ لا الہ الا اللہ. بولو ذرا میرے ساتھ. میں ایک نیا سلسلہ شروع کرو. ہم لوگ خالی بول رہے, ذکر نہیں کر رہے, ذکر کی تعریف کرتے رہے, ہم لوگ چلے جا رہے. آپ کے ساتھ میں بھی ذکر کر رہا ہوں, بیٹھے بیٹھے ایسا ذکر کیا. لا الہ الا اللہ. اللہ والوں سے ربط پیدا کرو, انشاءاللہ پھر لذت آتی. تو پوچھتا ہے کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ یہ فرشتے بولتے, میرے مولا تیرا ذکر کر رہے تھے, تیری یاد کر رہے تھے. کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا, نہیں دیکھا میرے مولا. اگر دیکھ لیتے تو اور تیری تعریف کرتے, اور تیری حمد, تیری ثنا بیان فرماتے, اور زیادہ بیان فرماتے. اللہ کو نہیں دیکھے نا, اللہ کے انوار و تجلیات کسی بندے میں آ جاتے ہیں. اصل میں کسی خوبصورت کی تعریف کرنا اللہ کی تعریف ہے. علماء نے لکھا ہے حسین جمیل عورت جاری, ماشاءاللہ. بولے گا تو آ رہے کیا ماشاءاللہ عورت پریشانی تھی. اب اللہ بولے یہ کیا کرتے ہو؟ حسین جمیل کی تعریف کرنا. ہم لوگ ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کے بولنا چاہیے, لیکن عورتوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ بولتے ہیں نہیں. ہر حسین جمیل کی تعریف کرنا گویا اللہ کی تعریف کرنا. کس کی ہے؟ اللہ کی تعریف ہے. کسی بہترین وائس کی تعریف کرنا, ماشاءاللہ کیا بیان کرے بھائی, اللہ کی تعریف ہے. ہماری کی تعریف ہے کیوں؟ اس نے نطق اور گویا کی صلاحیت عطا فرمائی. علماء کو اللہ اپنے فضل سے یاد رکھو, کوئی عالم نہیں بول سکتا میں اب اچھی تبلیغ کروں, بے وقوف ہے. اللہ کے فضل سے وہ بول سکتا ہے, ورنہ بیٹھے بیٹھے چھٹکا لگ گیا زبان چل ہو جاتی. اللہ کے فضل سے کیا کر رہے تھے؟ تیری حمد بیان. اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے, جہنم سے, جہنم سے. اب جہنم سے چھٹکارے کی راہیں شروع ہو گئی. اب جہنم سے میرے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آخری کہا نارے جہنم سے آزادی کا ہے. میرے مولا ہم تمام کو اپنے فضل سے اور ہمارے والدین کو نارے جہنم سے آزاد فرما. اللہ سے دعا کر, جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, ہم آپ کے لیے دعا کریں, آپ ہمارے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, آپ کی امت کی خصوصیت کیا ہے؟ اچھے بروں کے لیے دعا کرتے ہیں, برے اچھوں کے لیے دعا کرتے. یہ تعریف ہے. یہ تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ بولے جہنم سے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں میرے مولا. اگر جہنم کو دیکھ لیتے, اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ اور زیادہ پناہ مانگتے, اور زیادہ پناہ مانگتے. جہنم کا ذکر جب آ گیا ہے تو یاد رکھو, ہم لوگ سمجھتے ہیں اللہ عذاب دے گا, اللہ عذاب دے گا. کیا اللہ ہے عذاب بھی دے گا نا جی, اور کیا کرے گا؟ لا حول ولا قوت. یہ خوف, بے خوفی کی کیفیت جو پیدا ہو گئی ہے, ہم ظالموں, جھوٹوں, مکاروں, بدماشوں, کمینوں,
کہ ساتھ رہنے سے یہ کیسے پیدا ہو. جاؤ بڑا ڈرا نہیں دو اللہ سے. کیا کرتا جان پہ ڈالی گا نا, اللہ کی بنا, اللہ کی بنا. حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوؤں پر گود میں سر رکھ کر میرے آقا و مولا آرام پر فرما رہے ہیں. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو رخ مصطفیٰ پر گرے. میرے مصطفیٰ بیدار ہوئے, نیند لگ گئی. بیدار ہوئے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو, عائشہ کیوں رو رہے ہو؟ دیکھو غور تو کرو, وہ نیکوکار ہو کے رو رہے ہیں, ہم بدکار ہو کے بھی نہیں رو رہے. میرے مصطفیٰ کو جو دیکھ لیا اس کے لیے جنت واجب ہے تھی. وہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی. اب ان لوگوں میں پریشانی کیا تھی, لیکن وہ پریشان تھے. اللہ آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کو اتنا ذمہ داریاں اپنے اوپر عائد سمجھتا ہے. بولے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ حضرت عائشہ نے کیا عرض کیا, یا رسول اللہ آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں, آخرت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. یا رسول اللہ قیامت کے دن اپنے والوں کو پہچان سکیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ اپنے گھر والوں کو پہچانیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا سورہ عائشہ بخدا 3 مقامات ایسے ہیں جہاں نہ گھر والے ایک دوسرے کو پہچانیں گے, نہ باپ بیٹے کو, نہ بیٹا باپ کو, نہ ماں اپنی اولاد کو, نہ اولاد اپنی ماں کو. 3 جگہ آخرت میں ایسی ہیں عائشہ سنو, وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان سکے گا. وہاں اگر کوئی سکہ چلتا ہے تو عمل کا سکہ چلتا ہے, کھوٹے سکے نہیں. حرم والے میں وہ ہوں, ہم یہ ہیں وہ ہیں. ابھی مولانا فرما رہے تھے نا, وہ ہیں یہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, خالی کھڑا ہے. وہاں چلنا ہے اللہ, صبح شام تسبیح تحلیل تکبیر اللہ سب پڑھتے ہوئے کیا کرو, میرے مولا یہ تیرے فضل سے نماز بھی پڑھ رہا ہوں, روزے بھی رکھ رہا ہوں, صدقہ بھی دے رہا ہوں, خیرات بھی کر رہا ہوں, تراویح کا اہتمام بھی کر رہا ہوں, تہجد کا اہتمام بھی کر رہا ہوں. میرے مولا اپنے فضل سے قبول فرما, اور قبول کرتے ہوئے اس کو میرے لیے راہ نجات بنا دے. یہ دعا کرنا, یہ دعا کرنا ہے سر. یہ نہیں بول سکتے میں نماز پڑھ لیا ہوں اللہ معاف کر دیا ہے. عائشہ 3 جگہ ایسی ہوگی جو ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکے. فرمایا پہلا وہ میزان جہاں لگایا جائے گا, میزان ترازو لگایا جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت میں بھیج گا, بعض لوگ ایسے ہوں گے بغیر حساب کتاب جہنم میں چلے جائیں گے, بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا حساب کتاب ہوگا. میرے مولا حساب کتاب سے محفوظ رکھم تمام. ہم لوگ حساب کتاب دینے قابل ہی ہیں نہیں, اتنا تمام چھوٹے چھوٹے جسم. ہاں کتنا جسم ہے ہمارا, 60-65 کلو 70 کلو 80 کلو کا جسم ہے. ایک پچکڑ مارے تو لوگ دھڑ بول کے گر جاتے. اگر فرشتے لے جا جہنم میں پھینکیں تو وہ کہاں جائیں گے. ہاں, اور دوسرا وہ مقام ہوگا نام اعمال ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں. ہر آدمی حواس باختہ ہوگا. کہتے حواس باختہ بولے تو سمجھ نہیں ہے, حواس باختہ ہے. سیدھے ہاتھ میں آتا کہ نام عمل بائیں ہاتھ میں. نیکوکار لوگوں کے نام اعمال سامنے سے سیدھے ہاتھ میں دی جائیں گے, بدکاروں کے نام اعمال پیچھے سے بائیں ہاتھ میں. میرے مولا ہم تمام کو, ہمارے والدین کو, ہمارے آبا و اجداد کو ہمارے نام اعمال سامنے سے سیدھے ہاتھ میں عطا فرما. بزرگوں اور دوستوں, نوجوان ساتھیوں, رونے کی عادت ڈالو. رونے کا وقت ہے, اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے, اللہ کو یاد کرنے کا وقت ہے, اور اللہ سے خوف. کیا فرما رہا ہے میرا مولا,
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے، میرا مولا اس کے لیے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اللہ کے سامنے ہم لوگ کیا سمجھ کے جائیں گے؟ ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اے اللہ تیرا سامنا نہیں کر سکتے، اپنے فضل سے ہی چھوڑ دے، تیرے محبوب کی امت میں شامل ہے، یہی ہمارا ایک ناز ہے، ہمارا ایک ناز ہے میرے مولا، تیرے محبوب کی امت میں تو پیدا فرمایا ہے، جیسے پیدا فرمایا ہے ایسے ہی بخش بھی دے میرے مولا۔ میرے مولا بہرحال بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، کیا ضرورت تھی رونے؟ وہ تو سچی ہے، سچی، ارے جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ان کی برات اتاری وہ عائشہ ہے، برات اتار دی، الزام لگا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ نہیں، میرے محبوب سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے وہ پاک ہو جاتے ہیں، میرے محبوب سے جس کی نسبت ہو جاتی ہے، ناپاک لوگوں کو میرے محبوب سے نسبت نہیں ہوتی، یاد رکھو، پاک لوگ ہی میرے محبوب سے نسبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا عائشہ پاک ہے، پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے کہ عائشہ۔ بہرحال عظیم شان رات کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے تعلق سے پوچھے گا کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ جہنم کے تعلق سے فرمایا گیا جہنم کے پانی کا ایک ڈول اگر زمین پر ڈال دیا جائے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، ساری مخلوقات، سارے حشرات الارض بشمول انسان کے سب مر جائیں گے۔ جہنم کا ایک ڈول پانی کتنا ہوتا ہے؟ ایک ڈول 3-3.5 لیٹر کا ہوتا۔ اب ڈولوں کا دور نہیں رہا نا، نہیں معلوم لوگوں کو ڈول ترقی کر گیا، پہلے پیاسا بولی پہ جاتا تھا، کنویں پہ جاتا تھا، اب ترقی بڑھ گئی ہے، ترقی بڑھنے کے بعد کیا ہو گیا ہے؟ پانی پیاسی کے پاس آ جا رہا ہے۔ تمہارے گھر میں نل کھولو پانی آ رہا ہے، میرے گھر میں نل کھولو پانی آ رہا ہے، کہاں کہاں پانی آ رہا نہیں بولتا، کتنے جگہ پانی آ رہا، ہاں سب جگہ آ رہا، نہ رہی دھو رہی کیا کیا کر رہی سب جگہ ہے۔ پہلے ایک چوبچہ ہوتا تھا گھر میں، پورے لوگ وہاں برتن دھو لینا، اب ہم لوگ کیا ہو گئے؟ آرام پسند ہو گئے، آرام پسند، رات میں آرام، وہاں طہارت خانے بن جانا نہیں، ایک ٹوائلٹ کیا ہونا چاہیے؟ روم میں ہونا چاہیے، روم میں، ہم آرام پسند، روم میں ہونا، شیطان روم میں سے معلوم۔ پہلے طہارت خانے گھروں کے باہر لوگ مشروع کے بعد لوگ ہوٹل میں کھا رہی، یہاں کے کھاوا، تو بہرحال ہمیں چاہیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر آقا نے ارشاد، اللہ پاک ارشاد فرمایا ان فرشتوں سے، اور وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو مولا وہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ کیا جنت کو انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، جنت کو نہیں دیکھا، تو پھر اگر جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ جنت کا سوال کرتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، فرشتوں کی جماعت کے سامنے، اے فرشتوں یاد رکھو میری عزت و جلال کی قسم، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا ان تمام کی میں نے مغفرت فرما دی، مغفرت فرما دی۔ فرشتے عرض کرتے میرے مولا بعض لوگ اپنے کام سے آئے تھے وہاں پہ، ان سے ملنے ان سے ملنے، اب تہجد میں آئے نہیں، بعض لوگ یہاں سے لے جانے کے بعد کیسے بات کرنا، ارے پڑھ لو بیان تو سنے، چلو آگا جا کے بعد میں 4 رکعت پڑھ لی کیا لے جانے کے بعد۔ بولے مولا کچھ لوگ ایسے بھی آئے تھے، بولے نہیں، نیکوکار کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا ہماری رحمت سے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں ہمارے استاد محترم کا ایک شعر ہے، میری نظر میں عبادت سے کم نہیں فہیم،
میری نظر میں عبادت سے کم نہیں فہیم، خدا کے چاہنے والوں سے دوستی رکھنا، اللہ کے چاہنے والوں سے دوستی رکھنا انعامات خداوندی میں سے۔ تو شب قدر کی ایک یہ پیغام ہے، صبح بیٹھو، عصر کے بعد بیٹھو، تھوڑی دیر ذکر کر لیا کرو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ جب پہلے میں آتا تھا یہاں، داڑھی سفید کالی تھی، اب سفید ہو گئی، تقریباً 15 سال کے اوپر سے میں یہاں۔ بہرحال اب اس کا مطلب ہے اب ہمارے جانے کے دن قریب ہے۔ آمین آمین۔ ہر زیرو کو مرنا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر اللہ اپنے فضل سے حیات بھی دے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرے، ہاں اعلیٰ مقام ایسی نہیں ملتا، ریاضت کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ، بولو اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ یاد ہے آپ کو؟ کس کو یاد ہے؟ میرا ہاتھ رہا، آپ اٹھاؤ، کوئی بول سکتا ماشاء اللہ۔ اور کس کو یاد ہے؟ یاد نہیں، پڑھ لو، یاد کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفر اللہ نسأل، شرمندگی نہیں ہے جس میں، میں آپ کا استاد ہوں، آپ میرے شاگرد ہیں، استاد کے سامنے شرمانے کی کیا بات ہے؟ نہیں شرمانا یہاں پہ، نہیں یاد ہے، نہیں یاد ہے، لیکن یاد کرو، مگر یہ کب پڑھنا ہے معلوم؟ دعا ہے، کب؟ عند الافطار، افطار جب ہوتا ہے نا، اشہد ان لا الہ، ہم لوگ کیا بول، ارے کیا ہوا بھائی، پرچہ نہیں دکھ رہے، ہاں وہ پڑھی نہیں ہے، ہاں بھجے نہیں بنائے، ارے وہ پوچھتے جلا میں آتے رہتے ہیں، لیٹ پہ سے بڑھتے تھا صبح سے بھوکے، ہاں ارے کیا لے کے آئے ہو، لاؤ کر جلدی، ارے وہ بولو نہیں یار، وہ آتے رہتے سب، کیا بولو، اشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ شب قدر کا پیغام ہے، شب قدر کا پیغام ہے، پڑھتے رہو۔ کب پڑھو زیادہ؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا روزانہ ایک دعا مقبول ہوتی ہے۔ دعا کی مقبولیت کا وقت کون سا ہے؟ عند الافطار، افطار کے وقت اللہ دعا قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ لاؤ یہ لاؤ وہاں یہاں، ہم لوگ سے پریشان۔ بہرحال جنت کا سوال کرو اللہ تعالیٰ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، چند صحابہ کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے۔ ایک بدوی گوار، اس کو بولتے ہیں نا گاؤنٹی بولتے ہیں نا، وہ آیا، آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کر لیا، اونٹ کی لگام پکڑ لیا، پکڑ کے کیا پوچھا اس نے، ہمارے جیسے ہوتے تھے، یا رسول اللہ دعا فرمائیے پیسوں میں پریشان ہو، وہی بھی ہم لوگ مولویوں کو دعا کرو بولتے ہیں، امام صاحب دعا کرو، کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے، کوئی یہ آ کے نہیں پوچھتا مجھ صاحب دعا کرو نماز میں نہیں بھائی نہیں پوچھتا، بولتا دل پہ ہاتھ رکھ کے بولتا۔ 98% لوگ آ کے یہ شکایت کرتے ہیں ہمارے سے، صاحب کاروبار پہلے جیسے نہیں رہی، دعا کرو۔ 98%، ایک 2% دین کے باتیں پوچھے ہوگی، ان کو بڑا تو رہا تھا، میں بھی نمازی ہوں ان کے پاس، آج نمازیاں آتے وہ امام سے بھی اپنے آپ کو آگے سمجھتے، تو کچھ بھی نہیں ہوتا، امام سے آگے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں امام، اللہ تعالیٰ امام کو آگے رکھا، ان سے آگے کہا جا سکتا، آگے بڑھنے کی کوشش کرے نماز سے خالی ہو جاتی۔ ہاں یا ایک امام چھوٹا سا امام ہے، اس سے آگے بڑھے تو نماز سے خارج ہو جاتے ہیں، اور رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے ایمان سے خارج ہوئے، یا نماز سے خارج ہوا ایمان سے خارج۔ بہرحال وہ بدوی آیا، آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں جانے کا آسان راستہ بتا دیجیے، جہنم سے دور ہو جاؤں، جنت کے قریب ہو جاؤں، ایسا آسان راستہ بتائیے، پھر آپ کے بعد کسی سے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے صحابہ کرام کے ساتھ. دیکھو سنو یہ کیا سوال کر رہا ہے, تم سوال کو دوہرا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کا آسان راستہ, جہنم سے بچنے کا آسان راستہ بتا دیجئے. ہاں سوال سنے اس کا, یاد رکھو. ہاں لے سن, جنت میں جانے کا آسان راستہ ہے کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر, اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر اس کی عبادت کر. سبحان اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سر پہ گلے پہ چھری چل جائے تب بھی کہو لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے. لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود. میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, اور محمد رسول اللہ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی دو. اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر کیا کر؟ نماز پڑھ. آپ نے فرمایا اور نماز پڑھ. دوسرا کیا فرمایا؟ نماز پڑھ. تیسرا فرمایا روزہ رکھ. تیسرا فرمایا روزہ رکھ, روزہ رکھ. اور چوتھا کیا فرمایا؟ صلہ رحمی کر. صلہ رحمی کر, صلہ رحمی کر, جنت میں آسانی سے چلے جائے گا. سبحان اللہ. جب وہ شخص چلے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اگر جس نے سوال کیا ہے اگر اس پر عمل کرے گا تو یہ جنت میں چلے جائے گا. پہلے کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک جان کر عبادت کرو, اور دوسرا نماز پڑھو, تیسرا روزہ رکھو, چوتھا زکات بھی دو. حدیث یہ بھی ہے زکات بھی دو. زکات مالداروں کا حصہ ہے نا جی. صلہ رحمی کر. صلہ رحمی کر مطلب صلہ رحمی کی بڑی فضیلت آئی ہے. کون ہے صلہ رحمی میں؟ بہن, بھائی, ماں, باپ, آل, اولاد, عزیز, اقارب, رشتہ دار. رمضان آ گیا ہے, ہم لوگ السلام علیکم سیٹ بولنے والے کو سوال بھائی پیسے بھائی بولے تو اور سلام کرتے رہتا ہے, نکال کے رمضان آ گیا 500 روپے. لیکن خاندان میں قریب نادار بہن بھائی ہے, ان کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے. کیوں؟ وہ بات نہیں کرتے. لڑکے بھی پرسوں گھر کو آئی تھی ہماری بہن, لڑکے بھی ہمارا بھائی بدماش غلط. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اس کو عطا کر جو تجھے منع کرتا ہے, تیرے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے اس کو عطا کر. وہ کمال درجے کا ایمان ہے. کمال درجے کا ایمان کیا ہے؟ ہم تو اہل غریب دیتے ہیں لیکن اپنوں کو نہیں دیتے. صلہ رحمی کے بہت فوائد ہیں. صلہ رحمی کرنے والے بھی جنت میں چلے جائیں گے. صلہ رحمی جو لوگ, بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے, صلہ رحمی والے کرنے والے کہاں ہیں؟ قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ صلہ رحمی کرنے والے جاؤ جنت میں. حساب کتاب نہیں کون سے مالدار ہے, مال دیا اللہ دیتے رہو, مال دیا دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو. ہم لوگ جو ہے نا بن بن کے حساب بھی دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے. سینکڑا 2.5 روپے, بنی اسرائیل کے پاس سینکڑا 25 روپے زکات, ہمارے پاس 2.5 روپے. بولے یہ کیا ہے؟ ہم تو کم میں ہے نا جی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص آیا, پوچھا حضرت 200 درہم ہے میرے پاس, اس پر زکات کتنی؟ تو آپ نے فرمایا تیری یا میری؟ تیری زکات کی بات کر رہا یا میری زکات کی بات کر رہا؟ ارے یہ کیا بات ہے سر؟ تیری زکات میں تیری میری الگ ہے کیا؟ آپ کی الگ ہے میری الگ؟ ہاں ہاں میری الگ ہے. مجھے آپ کی کیا ہے میری کیا ہے؟ تو تیری جو ہے نا سینکڑا 2.5 روپے ہے, اسے پھر آپ کی 200 کے 200 درہم پورا دے دیں. آپ کس کی تکلیف کر دیں؟ کوئی قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے پاس پوری دے دینا؟ رسول اللہ نے فرمایا 2.5 دو, آپ فرمانے پوری دو. ہاں ہاں میرے پاس آیت ہے, دلیل ہے,
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جانوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، جنت کے بدلے خرید لیا۔ اب ہمارا کیا ہے؟ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، بس دے دینا۔ یہ کیا ہے زکات؟ فرمایا یہ بخیلوں کی زکات ہے۔ وہ بخیلوں کی زکات ہم لوگ کو پورے نہیں نکالے، 1400 سال پہلے بولے حضرت صدیق پر بخیلوں کی زکات ہے، وہ بھی نہیں نکالے ہمارے پاس۔ بہرحال رمضان المبارک بڑی عظیم الشان مہینہ ہے، غائب ہو گیا، ایک بیان سسٹم چل رہا، تھوڑا آپ لوگوں کو وضو کرنا ہے، فریش ہونا ہے، فریش ہو جاؤ اور پھر ذکر بھی کرو۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے اور قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا کوئی لمحہ ابھی بھی بہت بڑے دن ہے، بھی شب قدر کی آیتیں بولی نہیں سکتا۔ قدر کیا ہے؟ قدر والوں کی بات اتنی بات کیا ہے، قدر والوں کی قدر جانو، ماں باپ کی قدر کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، بڑوں کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آؤ، یہ قدر کرو، انشاءاللہ قدر نصیب ہو۔ شب قدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا، بنی اسرائیل کے 80 برس تک کیا کیا؟ روزہ بھی رہا، شب بیداری کرتا رہا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی کرتا رہا۔ اس کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پسینہ نہیں سوکھا کبھی، کفار مشرکین سے یاد کرتے۔ جب اس کی بات سنی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ ان کی عمریں بڑی تھی، وہ لوگ بڑے بڑے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا، ہم لوگ اعمال میں ان لوگوں سے پیچھے ہو جائیں گے، یا رسول اللہ ہماری پریشانی ہے، ہم بعد میں آئے پھر 60-65 سال میں آؤٹ 70، آج کل 70 جانا بھی مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ انجیکشن لے لیے، وہ لے لیے، کیا کیا لے لیے، وہ لیے وہ بچے برات کیا جانے والا، جب جانا ہے وقت مقرر جائیں گے، جانا تو جانا ہی ہے اس کو، ہاں جانا ہے نہیں جانا ہے، آپ کو جانا ہے میرے کو جانا ہے، لوگوں کو جا رہا ہے، مجھے پریشان باتیں اچھے کرو صاحب، یہ مرنے کی بات ہے تو کہیں جانتے کو مرنے کی بات نہیں کرنا ہے، مرنا یاد رہا تو آخرت اچھی گزر گئی۔ قبور کے پاس جا کے، بابا کی قبر کے پاس جا کے، بابا اچھے تھے آپ، بلکہ ذرا رو نہ وہاں پہ، تو حیات بھی بڑھتی اور اچھے اعمال بھی کرتے۔ تو بہرحال وہ شخص کی ذکر ہوا، ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی تھی، سیدنا جبریل امین اس پوری سورت کو لے کر تشریف لے آئے، سورۃ القدر کہتے ہیں، سورۃ القدر کو لے کر نازل ہوئے۔ گویا اللہ پاک اپنی محبوب کی امت کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے محبوب کے امتیوں سنو، میں ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہوں، اگر تم اس رات میں اٹھ کر ایمان اور احتساب کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ ایک رات میں میری بارگاہ میں توبہ استغفار کر لو گے، میرے عزت و جلال کی قسم تمہیں اس 80 سالہ عبادت کرنے والے شخص سے بھی زیادہ سرفراز فرماؤں گا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ عربی میں 1000 کا ہی حصہ ہے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس ملین بلین ٹریلین ہے، لاکھ کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ بات کر رہے ہیں۔ عربی میں 1 کروڑ 2 کروڑ نہیں ہے، سر معلوم آپ کو، عربی میں صرف الف، میاں الف، میاں ایسے میتین فلاں فلاں، یہ 1000 کی گنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دیا 1000 مہینوں، اب 1000 مہینوں سے زیادہ سے مطلب یہ ہوتا ہے نا، 1,00,000 مہینوں کا بھی ثواب دوں گا، 2 لاکھ کا بھی ثواب دوں گا، 3 لاکھ مہینوں کا بھی ثواب دوں گا، سبحان اللہ، مگر کیا کرو؟ اس کی قدر کرو، ایمان و احتسابا۔ کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص ثواب کی نیت سے کیا کرے گا؟ شب قدر میں اٹھے گا اور نماز پڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، سارے گناہ معاف، نیا دفتر شروع ہوگا۔ توبہ کرو، مسجد سے نکلتے ہو گڑ گڑا اور رو، آج سے نیا دفتر شروع، اللہ معاف فرما دے۔
وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں شب قدر کو پالوں، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کیا کروں؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سنو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، پڑھو اللہم انک عفو، پڑھو جی، ارے اس کو کتنا بیٹھے آپ لوگ بولتے بولتے آتا جی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، سچے دل سے پڑھو سارے گناہ معاف، اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ اے تو معاف کرتا، اللہم انک معاف کرنے کو کیا کرتا ہے پسند فرماتا ہے، اللہم انک عفو تو معاف کرتا ہے، تحب العفو اور معاف کرنے کو پسند فرماتا، فاعف عنی میرے مولا مجھے معاف کرنا۔ کیا دعا ہے جامع دعا، رات میں پڑھتے رہو، پورے شب قدر کی راتیں پڑھو، رمضان میں روزانہ پڑھو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں سے پاک کے، اردو میں بولنے سے بہتر ہے عربی بولنا، اس کی تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ عربی میں بولنے سے رسول اللہ کی زبان ہے نا، اور جنتی کی زبان عربی ہے، اللہ کو پسند ہے عربی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، قرآن کو اپنی سب سے بہترین ام الکتاب کو عربی میں نازل فرمایا۔ جنتیوں کی زبان عرب ہے، عربی زبان ہے، اور عرب میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریم یا العالمین یا اکرم الاکرمین کہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دعا قبول فرما، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، عزت کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما۔ باری اللہ یا العالمین یا اکرم الاکرمین عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب عطا فرما، عالم کے مسلمانوں کو سکون قلب عطا فرما، خصوصاً میرے مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی جان کی ان کی مال کی حفاظت فرما، میرے مولا غزہ کے یتیموں یسیروں بیواؤں بے کسوں پر رحم فرما، میرے مولا جو لوگ غزہ کے مسلمانوں پر ظلم فرما رہے ہیں میرے مولا ان کو نیست و نابود کر دے، انہیں تباہ و تاراج کر دے، میرے مولا اسلام دشمن طاقتوں کو تباہ و تاراج کر دے، میرے مولا یا العالمین ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ان کو دین کی توفیق عطا فرما، دین سے محبت عطا فرما، ہمارے بزرگوں کی عمر میں زیادتی عطا فرما، انہیں عقل سلیم عطا فرما، باری اللہ ہماری ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آج اس شب قدر والی رات میں میرے مولا ہم تمام کی مغفرت فرما دے، میرے مولا ہم تمام کو شب قدر عطا فرما، اس کی نعمتوں سے سرفراز فرما، میرے مولا یا العالمین یا اکرم الاکرمین ہمارے ملک میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے درسگاہوں اور مدرسوں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے سرمایہ داروں مالداروں کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے غریبوں کی حفاظت فرما، میرے مولا امت کے ہر اس شخص کی حفاظت فرما جو امت کا دل امت کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو، میرے مولا تیرے محبوب کی امت پر رحم فرما، میرے مولا ظالمین خونخوار بھیڑیوں کی طرح ہماری طرف آ رہے میرے مولا ہم تمام کی حفاظت فرما، میرے مولا ہمارے والدین کی ہمارے آبا و اجداد کی حفاظت فرما، باری اللہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں کی اور ہمارے بہنوں کی عصمت کی حفاظت فرما، میرے مولا یا العالمین تیرے محبوب کا واسطہ تیرے محبوب کی آل کا واسطہ ہماری دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔